نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ کل بات چل رہی تھی پردے سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھیں کہ بھائی پردہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے پردے سے متعلق لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں، اور یہ دنیا ہے جب تک اعتراضات تو ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اندر ایسے افراد ہمیشہ پیدا فرمائے ہیں اور رکھے ہیں کہ وہ ہمیشہ انشاءاللہ جب بھی کوئی ایمان پر اور اسلام پر بات آئے گی تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں، اور مکمل طریقے سے تشفی بخش اس کا جواب انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے اور درج فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہو پائے اور ہم ان کتابوں کو نہ پڑھ پائیں اور ان مسئلوں کو نہ جان سکیں، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ سارے اعتراضات جتنے اسلام پر ہوتے ہیں ان سب کا تشفی بخش جواب بہت پہلے علماء دے چکے ہیں۔ احکام اسلام ایک کتاب ہے عقل کی نظر میں، مطلب جو عقلی شبہات کسی کو ہوتے ہیں، کچھ کیڑے اس کے دماغ میں گونجتے رہتے ہیں، یہ کیوں ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا، ان سب کے جواب اس کتاب کے اندر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیے ہیں، اور بھی بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی۔ اسی سے متعلق آج مسئلہ ہے کہ بھائی پردے کے کچھ درجات بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ اس پر جیسا میں نے کل بتایا تھا آج بھی کہ بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے ہیں، اور یہ باقاعدہ اس کے نعرے لگائے گئے اور اس کے لیے ہورڈنگ بنائے گیا اور اس کے لیے میڈیا کا استعمال کیا گیا، اور اس کے لیے جتنی نئی ایجادات ہیں ان سب کا استعمال کر کے، اور یہ لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے یہ تصور بٹھایا گیا کہ عورت جو ہے نا وہ گھر میں رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں سے گڑبڑ ہوا اور مسئلے میں یہاں سے فرق پیدا ہوا۔ ہمارے ذہنوں میں پہلے بہت اچھی طریقے سے، بہت منظم طریقے سے، بہت سازشوں کے تحت، بہت سارے قانون اور قواعد کے تحت یہ بات پہلے دماغ میں بٹھائی گئی کہ عورت گھر میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی چیز ہے، اور یہ تو آگے بڑھنے کی چیز ہے، اور اگر اس کو استعمال نہ کیا گیا تو پھر وہ تو کام بیکار ہو جائے گا۔ حالانکہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط یہ آج سے نہیں، یہ بہت پرانے زمانے سے اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ پہلی جو شریعتیں گزری ہیں ان کے اندر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی ہمارے نبی تک جتنی شریعتیں آئی ہیں ان سب کے اندر ستر عورت فرض تھا، اس کی ستر عورت فرض تھا، ہر ایک کو چھپانا جو اس کا فرض تھا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کی جگہوں میں اور اس کی نوعیت کے بارے میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن ستر عورت فرض ہے، اور وہاں سے لے کر آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنی شریعتیں آئی ہیں، جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، ان سب کی شریعت میں عورتوں کے اوپر یہ پردے کا نظام تھا۔ ہاں اس کے کچھ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نفس پردہ اور ان کو ستر عورت اور حجاب یہ ان کے لیے ضروری تھا۔ اور عورتوں اور مردوں کا بیجا اختلاط یعنی میل جول یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ کہیں پر پرانی شریعتوں میں بھی انبیاء علیہم السلام کے واقعات سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یہ بات اچھی نہیں سمجھی گئی۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دورہ مدین کا ہوا اور بنی اسرائیل کے وہ قبطی آدمی کو مارا تھا، اور پھر وہاں سے نکل کر جب مدین پہنچے ہیں تو مدین میں ایک کنویں کے پاس جب گئے ہیں تو وہاں پر لوگ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، تو شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں کنارے کھڑی ہوئی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کنارے کیوں کھڑی ہوئی ہو، آپ بھی پانی پلاؤ، ان کو کیوں پانی نہیں پلا رہی ہو؟ تو ان عورتوں نے کہا تھا، ان شعیب علیہ السلام کی بچیوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ مردوں کا ابھی اجتماع ہے، یہاں پر مردوں کا جم گھٹا ہے، اور یہ مرد یہاں پر ابھی پانی پلا رہے ہیں، جب یہ یہاں سے چلے جائیں گے، جب یہ یہاں سے ہٹ جائیں گے تو اب جو کچھ بچے گا باقی ماندہ وہ ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گے،
ایک تو یہ وجہ. دوسرے ان بچیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو جانوروں کو پانی پلانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہم کس وجہ سے آنا پڑا، ہمیں کیوں نکلنا پڑا؟ اس لیے کہ ہمارے ابا بزرگوار گھر کے اندر ضعیف اور کمزور ہیں، وہ پانی نہیں پلا سکتے جانور کو، اس مجبوری سے ہمیں گھر سے نکلنا پڑا. اور چونکہ ابھی مردوں کا یہاں پر اجتماع ہے اور مردوں کی گھیرا بندی ہے، اس لیے ہم یہاں پر پانی نہیں پلائیں. وہ شعیب علیہ السلام کی قوم سے، یہ تو ایک واقعہ ہے، وہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمانے میں بھی مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ تہذیب مغرب کی جب سے ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور جب سے مغرب کی تہذیب کے ہم دل دادا ہو گئے ہیں، اور جو چیز مغرب کی طرف سے چل کے آتی ہے اور جو چیز فیشن کے نام پر ہمیں دی جاتی ہے، ہم بے چوں اور چرا اس کو قبول کر لیتے ہیں، نہ اس میں کوئی اعتراض کرتے ہیں، نہ کوئی اس پر اشکال کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں جو وہ ہمیں دیتے جاتے ہیں وہ ہم قبول کرتے جاتے ہیں. انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکالنے کے لیے کہ بھائی دیکھو، اگر تم نے عورتوں کو گھر میں بٹھال دیا، سمجھنا اعتراض، اگر تم نے عورتوں کو گھر میں بٹھال دیا اور عورتیں گھر کا کام کرنے لگیں، تو ذرا یہ تو بتاؤ، ایک آبادی مردوں کی ہے، آدھی آبادی عورتوں کی ہے. تم نے اگر عورتوں کو گھر پہ بٹھا دیا تو آدھی آبادی تو معطل ہو گئی. اس ترقی کے دور میں اتنی بڑی آبادی کو گھر میں بٹھا دینا تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ملک کے اندر کیسے بلڈنگیں بنیں گی، کیسے عمارتیں بنیں گی؟ یہ ان ملکوں کے اندر اعتراض سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا میرا اعتراض؟ یہ اعتراض کیا گیا کہ اگر عورتوں کو گھر پہ بٹھال دیا جائے گا تو آدھی آبادی تو معطل ہو گئی، وہ تو کوئی کام نہیں کر پائے گی، ترقی ملک کے اندر نہیں ہو پائے گی، قومیں عروج پر نہیں پہنچ پائیں گی. کن ملکوں کے اندر؟ یہ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا کے اندر یہ اعتراضات کیا. میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ اعتراضات اس وقت کرو جب آپ نے مردوں کو 50% نوکری دے دی ہو. کیا ہر ڈگری والے کو نوکری مل گئی؟ کیوں بھائی؟ ہے ہر جتنے اسکول سے پاس ہوتے ہیں سب کی نوکریاں لگ گئی؟ تو یہ اعتراض تو وہاں صحیح ہو سکتا ہے جہاں آپ نے 50% نوکریاں دے دی ہوں. جہاں ایک نوکری نکلتی ہے، 1000 فارم وہاں پر انٹرویو کے جمع ہو جاتے ہیں، ہزاروں ڈگریوں والے بیچارے نوکری کی تلاش میں در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن جب نہیں ملتی ہے تو پھر اپنا کوئی کام اور اپنی تجارت شروع کرنی پڑتی ہے. ایک کلر کی نوکری نکلتی ہے، اس کے لیے فارم جمع کرے جاتے ہیں تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے اور انجینئروں کی ڈگریاں وہاں پر جمع ہوتی لوگوں نے دیکھی ہیں. ایک کلر کی نوکری کے لیے نکلا. ریلوے کے اندر ذرا سی اگر کسی کو سگ بگاہٹ ہو جائے کہ ریلوے میں کچھ نوکریاں نکلنے والی ہیں، فارموں کے انبار لگ جاتے ہیں. اسپتال کے اندر کوئی پتہ چل جائے، ماسٹروں میں پتہ چل جائے کہ کوئی نوکری نکلی ہے، کسی کو نوکری ملنے والی ہے، تو لوگوں کے تانتے لگ جاتے ہیں. ریلوے میں ریل کے اندر سفر کرنے میں ان دن جگہیں نہیں رہتی ہیں، اتنے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اعتراض پہلے ان 50% کو آپ نوکری دے دیتے، پھر اعتراض کرتے تو صحیح تھا. جس طریقے سے ابھی ہمارے ملک کے اندر یہ بات چلی تھی کہ صاحب ہر آدمی کو نوکری ملے گی اور ہر آدمی کا کھاتے میں 15 لاکھ روپے جمع آئیں گے. سارے مسئلے ختم ہو گئے تھے، صرف ایک طلاق کا مسئلہ رہ گیا تھا، جس کو لایا گیا. ہر مرد کے کھاتے میں، ہر عورت کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے جمع ہو گئے. ہر انسان کو نوکری مل گئی. گاؤں کے اندر بلٹ ٹرینیں چلنے لگی ہیں، لوگ ایسی گاڑیوں سے گھومنے لگے ہیں. سارے مسئلے حل ہو گئے ہندوستان کے، بس ایک طلاق کا مسئلہ رہ گیا جو حل نہیں ہوا. وہ ہمارے صاحب اس مسئلے کو حل کریں گے. تو جہاں جو مسئلے ہیں ان مسئلوں کو تو کوئی نشاندہی نہیں کی جا رہی، ان مسئلوں کو کوئی اٹھایا نہیں جا رہا. جو مسئلے ملک کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے جو خطرناک ہو رہے ہیں، بے روزگاری عام ہو رہی ہے، فاقہ کشی عام ہو رہی، جو امیر ہیں وہ دن بدن امیر بنتے چلے جا رہے ہیں، جو غریب ہیں وہ دن بدن غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں.
پیسہ سارا امیروں کے پاس جا رہا ہے، غربت روز بروز بڑھ رہی ہے، جو ملک کا بحران ہے، جو ملک کے بڑے مسئلے ہیں، معیشت ختم ہوتی جا رہی ہے، تنگ دستی آتی جا رہی ہے، گیس کے دام روزانہ بڑھ رہے ہیں، پیٹرول کے دام روزانہ بڑھ رہے ہیں، شکر کے دام روزانہ بڑھ رہے ہیں، اور شکر کے دام بڑھانے میں ان کی سیاست سمجھو آپ کو سمجھتے نہیں ہو، سیدھے سادے آدمی ہو، ان کو شکر کے دام اگر بڑھانا ہوتے ہیں تو 70 روپے کا اعلان کرتے ہیں، 70 روپے کلو شکر، لوگ شور مچاتے ہیں اور 70 روپے کلو شکر ہو گئی، 70 روپے کلو شکر، وہ دھیرے سے کر کے 10 روپے کم کر دیتے ہیں، 60 پہ لا کے چھوڑ دیتے ہیں، امت خوش ہو جاتی ہے، دیکھو ہم نے 10 روپے، ان کو 70 نہیں کرنا تھے، ان کو کرنا 60 ہی تھے، وہ تو آپ کو بنا رہے تھے کہ آپ اگر 60 کرتے تو آپ پھر شور مچاتے ہیں تو وہ 50 کے 50 رہ جاتے، انہوں نے 70 کر دیے، آپ نے شور مچایا، انہوں نے 60 پہ لا کے ختم کر دی، مسئلہ ان کو 60 ہی کرنے تھا، لیکن آپ ان کی سیاست کو سمجھ، تو جتنے ملک کے مسئلے ہیں وہ سارے ختم کر دیے گئے، اب سارے مسئلے بس مسلمانوں پر رہ گئے کہ طلاق کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی عورتوں کو ہم حقوق دلائیں گے، مسلمانوں کی عورتوں کو ہم گھروں سے باہر نکالیں گے، ان کو نوکریاں دلائیں گے، یہ ان کی تہذیب اور ان کی تمدن تھا جن سے یہاں کے لوگ بھی متاثر ہو گئے اور اپنے پرانے ریتی رواج بھی بھول گئے۔ ایک زمانہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، ہندو عورتیں بھی اور بھی جو ہمارے اس ملک ہندوستان میں جو غیر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کی عورتیں بھی جب اپنے گھروں سے نکلتی تھیں تو گھونگھٹ کو ڈال کر نکلتی تھیں۔ یہ گئے ابھی زمانہ گزرے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہندو عورتیں بھی جب صبح کو پانی بھرنے کے لیے جاتی تھیں تو ایک ہاتھ میں کلسا ہوتا تھا اور گھونگھٹ ڈلا ہوا ہوتا تھا، ایسی تہذیب تھی۔ لیکن جب سے مغرب کی ہوا نے یہاں پر اثر انداز ہوئی ہے، وہ سارے تہذیب و تمدن کے تانے بانے سب خراب کر دیے گئے اور ہم ان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بس اب جو وہ دیتے ہیں ہم اس کو لینے کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ آوازیں وہاں سے اٹھائی گئیں، عورت کو گھر سے باہر نکالنے کی سب سے پہلی چال یہ چلی گئی کہ عورت گھر میں بٹھانے کی چیز نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا کلام کہتا ہے، کوئی مولوی اور کوئی مفتی نہیں کہتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، تم اپنے گھروں کے اندر رہو۔ یہ گھر کے اندر عورت کا رہنا ہی سب سے بڑا پردہ ہے۔ بس پردے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر رہے، گھر سے باہر نکلنا ہی اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استصرفها الشیطان، عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، شیطان مسلمانوں کے اس کو خلاف ورغلانے لگتا ہے۔ تو عورت کا پردے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ عورت کو گھر کے اندر رکھا جائے۔ یہ ساری چیزیں ازواج مطہرات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور شریعت سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امہات کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، اونٹ کو ٹھوکر لگی، آپ گر گئے، تو ایک صحابی آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا نہیں خاتون کو جا کر دیکھو، تو پہلے ان صحاب نے ان خاتون پر پردہ کرا، پھر اس کے بعد ان کو کسی طریقے سے اٹھایا یا وہ خود اٹھیں اور پھر ان کو بٹھایا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ موجود تھے، آپ نے ایک چادر تنوا دی اور ایک جو امہات المومنین ہماری ماں تھیں ان کو کہا کہ آپ اندر ہو جائیں۔ تو یہ سب سے بڑا شریعت کا پردے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر رہے۔ پہلا پردے کا درجہ یہ ہے کہ وہ مردوں سے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے، چونکہ جب گھر سے نکلے گی تو پھر خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ بات یقینی ہے، 100% پکی ہے، اس لیے شریعت نے پہلا حکم یہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ یہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہیں، اور اپنے گھروں کے اندر رہ کر ہی ان کی سالمیت ہے، ان کا مزہ ہے، اور ان کی پوری زندگی اور ان کی عفت اور پاک دامنی اسی گھر کے اندر رہنے سے۔ اگر عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے گا تو یہ جو گھر کا توازنی سسٹم ہے، جو گھر کا سسٹم ہے، آئلی قانون ہے، وہ یقیناً بگڑ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر عورت کو آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی پر بھیجا دیا، ادھر مرد اپنی 8 گھنٹے ڈیوٹی پر چلا گیا،
بچہ اسکول چلا گیا تو اب اس کو جو تربیت ملنا چاہیے تھی، جو پاکیزگی ملنا چاہیے تھی، ماں کی گود اس کا پہلا مدرسہ تھا، وہ اپنے پہلے مدرسے سے محروم ہو گیا۔ نہ ادھر باپ کا پیار مل پا رہا، نہ ادھر اس کی ماں کی ممتا مل پا رہی ہے، اور وہ پوری زندگی انہی ہاسٹلوں میں اور اناؤں کے ساتھ اور اسکول کی ٹیچروں کے ساتھ اپنے وہ پورا دن گزارتا ہے، جس سے اس کے اخلاق کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر ماں باپ کا ادب و احترام ختم ہوتا ہے۔ وہ جب جانتا ہے کہ ماں کو بھی میری پرواہ نہیں ہے، باپ کو بھی میری پرواہ نہیں ہے، تو وہ سارا سسٹم خراب ہوتا ہے۔ پھر جب عورت 8 گھنٹے کام کر کے گھر پہ آئے گی تو یقینی بات ہے کہ مرد کھانا بنانے والا نہیں ہے، برتن مانجنے والا مرد نہیں ہے۔ یہ صفت مرد کے اندر اللہ نے رکھی نہیں، وہ الا ماشاء اللہ کوئی ہو ان کا مسئلہ الگ ہے، وہ مستثنیٰ کا دروازہ ہر جگہ کھلا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر میں جھاڑو لگاتا ہو، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن کوئی مرد کھانا نہیں پکائے گا اپنے گھر میں، کوئی برتن نہیں دھلے گا، کوئی جھاڑو نہیں لگائے گا۔ ادھر عورت 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے تھک کے آئی ہے، ادھر مرد تھک کے آیا، اس کو وقت پہ کھانا نہیں ملے گا، وہ چڑچڑائے گا۔ ادھر عورت تھکی ہوئی آئی ہے، اس سے وہ کھانا ایسا نہیں بنے گا جیسا مرد کو چاہیے۔ یقینی بات ہے دونوں کے اندر تلخیاں ہوں گی، یقینی بات ہے دونوں کے اندر گرم مزاجی پیدا ہوگی، اور یہ گرم مزاجی پھر انسان کو لے جائے گی طلاق پر، اور پھر نوبت آئے گی طلاق کی۔ ہمارے طلاق پر اعتراض کیے جاتے ہیں، آپ اپنی شرح اٹھا کے دیکھو کہ آپ کے مذہب کے اندر طلاق زیادہ ہوتی ہیں یا ہمارے مذہب کے اندر طلاق زیادہ ہوتی ہیں۔ یورپ کے کسی ملک کے اندر کسی قانون یہ بنا کہ عورت اگر چاہے تو اپنے مرد سے طلاق لے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کورٹ میں عرضی دینا پڑے گی، طلاق کورٹ سے ہوگی۔ وہاں جب یہ قانون پاس ہوا، طلاق کی اس قدر اضافہ ہوا کہ ملک کا قانون پریشان ہو گیا، جج پریشان ہو گئے۔ ایک عورت نے عرضی داخل کی، مجھے اپنے میاں سے طلاق لینا ہے، تو شوہر نے، وہ میاں بھی آیا اور وہ عورت بھی کورٹ کے اندر آئی اور جج بھی بیٹھا، اس نے وجہ پوچھی کہ آپ کس وجہ سے طلاق لینا چاہتی ہیں اپنے شوہر سے، تو اس عورت نے وجہ کیا لکھی طلاق کی؟ کہا جب یہ رات میں سوتا ہے تو خراٹے زیادہ لیتا ہے، اس کے خراٹے کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اگر معاملات ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، آپ کا ملک پریشان ہو جائے گا۔ آپ پوری دنیا کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، جو اسلام کے قانون ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہے، اس سے اچھی تعلیم دنیا کے اندر نہ کوئی مذہب دے سکتا ہے اور نہ کوئی بنانے والا ایسے قانون بنا سکتا ہے، چونکہ قانون انسان کے بنائے ہوئے ہیں یہ، اور اسلام کا جو قانون ہے وہ خالق کا بنایا ہوا ہے، وہ خلاق عالم کا بنایا ہوا ہے۔ میری عقل کے اندر فطور ہو سکتا ہے، میری عقل کمزور ہو سکتی ہے، میری عقل کا کیا حصہ ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے پیدا کیے، ایک حصے کی عقل پوری دنیا پر تقسیم کی، اور پوری دنیا کے جو دماغ چلتے ہیں یہ ایک حصے سے چلتے ہیں، عقل کا ایک حصہ دیا، اور 99 حصے عقل کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ اب جو ان کی عقل ہوگی، جو ان کا دماغ ہوگا اور جو ان کا دماغ کام کرے گا، وہ ہمارے یہاں کے سائنسدان بھی اگر پورے جڑ جائیں تو ان کے عقل کا عشیر بھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرنے کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اسلام کو پڑھا نہیں گیا، اسلام کو سمجھا نہیں گیا، اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ نہیں کرا، اور اس پر ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اعتراض غیر کریں تو عقل میں آنے کا اعتراض ایک بڑے بڑے مسلمان کرتے ہیں، پردے میں آنے والی عورتیں کرتی ہیں، ان کو میڈیا پر لا کر دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ جن کو اسلام کے الف کا پتہ نہ ہو، جن کو مسلمان کے میم کا پتہ نہ ہو، جن کو قرآن کے کاف کا پتہ نہ ہو، جن کو محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے میم کا پتہ نہ ہو، وہ آ کے اعتراض کرتے ہیں۔ طلاق کے مسئلے پر رائے لی جاتی ہے بابا رام دیو سے، اور بڑے بڑے جو ہندوستان کے بڑے لیڈر ہیں ان سے جا کے گفتگو کی جاتی ہے، ان کو یہ مسئلے بتائے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا ہے۔ میں یوں کہوں کہ آپ کی پھڑپڑاتی ہوئی آنکھ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ دنیا کو دوائی دیتے ہو، یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا، وہ مرض ٹھیک ہو جائے گا، آپ سے کبھی اپنی آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی؟
24 گھنٹے پھڑپڑاتی رہتی ہے، تو ہمیں آپ کی پھڑپڑاتی ہوئی آنکھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ میچ چل رہا ہو کرکٹ کا اور اس پر اعتراض کرنے کے لیے اور اس پر رائے لینے کے لیے فٹ بال کے کھلاڑی کو بلایا جائے؟ یہ کون سی عقل مندی اور دانش مندی کی بات ہے؟ میٹنگ چل رہی ہو ڈاکٹروں کی، ایک لوہار کو بلا کر اس پہ تقریر کروائی جائے کہ آپ لوہے کے اوپر فصیح و بلیغ تقریر کریں، تو یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی کی بات ہے؟ آپ کو طلاق پر اعتراض تھا، آپ کو اسلام میں عورتوں کے آئلی قانون پر اعتراض تھا، آپ آتے مدارس کے اندر، آپ آ کے علماء سے رابطہ قائم کرتے، ان سے آ کے بات کرتے، آپ کو تشفی بخش جواب دیا جاتا، اس کے قانون کا حل آپ کے سامنے بتایا جاتا۔ آپ نے نہ ان سے رابطہ قائم کرا، آپ نے میڈیا کا سہارا لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی ایک منظم سازش کر دی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے، جب بھی اسلام پر کوئی قدغن لگے گی، جب بھی لوگ اسلام پر اعتراض کریں گے، یہ وہ پودا ہے جتنا اس کو دبایا جائے گا اللہ اس کو اتنی ہی ترقی دے گا۔ تم کتنا دبانے کی کوشش کرو، تم کتنا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، یہ وہ نور ہے جو تمہاری پھوکوں سے نہیں بجھایا جائے گا۔ واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ تمہاری پھوکوں سے نہیں بجھایا جائے گا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تم کتنے اعتراضات کرو، کتنی اسلام کی تعلیمات پر سوالات کی بوچھار کرو، اللہ کا فضل ہے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے تشفی بخش جواب دینے۔ آپ کو کبھی کوئی اعتراض آئے، آپ کو کوئی بات اسلام کی سمجھ میں نہیں آئے، تو آپ اعتراض نہیں کرو، آپ اس کو آ کے سمجھو، اپنے علماء سے معلوم کرو، ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ بھی اگر ان کی طرح اعتراض کرنے والے بن گئے، آپ کے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ یہ طلاق کا مسئلہ کوئی میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ طلاق کا مسئلہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہوا مسئلہ ہے۔ اس پر اعتراض آپ کرو اور اس پر کہو کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور کتنے ظلم عورتوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کرا، کبھی آپ نے اس پر توجہ نہیں دی۔ کتنی عورتیں ہیں جو روزانہ اپنے شوہروں سے پریشان ہو کر پھانسی پر چڑھتی ہیں، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو جہیز کے چکر میں پھانسی پر چڑھائی جاتی ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے سسرال میں پریشان ہوتی ہیں ساس سسر کے جھگڑے کی وجہ سے، اور وہ کہیں ندی میں چھلانگ لگا دیتی ہیں، کہیں ٹرین کے نیچے آ جاتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں مسئلے ہیں جن پر گفتگو کی جاتی ہے، اپنے اوپر آگ جلا لیتی ہیں، مٹی کا تیل ڈال کر اپنے اوپر وہ لگا لیتی ہیں، زہر کھا لیتی ہیں۔ ہزاروں مسئلے ہیں جن پر گفتگو کرنے کے لیے کری جائے، لیکن ایک مسئلہ کوئی طلاق کا ہی بچا ہے، کوئی پردے کا ہی بچا ہے۔ کیسی خوبصورت چیز ہے، آپ دنیا کی ایک عورت کو بے پردگی کے ساتھ بھیجو، ایک عورت کو پردے کے ساتھ نکالو، دیکھو دیکھنے والے کس کو زیادہ دیکھتے ہیں، گھورنے والے کس کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کتنا بہترین اللہ کا فضل ہے، کیسا بہترین نظام ہے؟ آپ کر کے دیکھو، آپ اس کو آزما کے دیکھو، لوگوں کی نگاہیں کس پر جاتی ہیں؟ جو بے پردگی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں ان کی زندگی بہت اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ زندگی سے پریشان ہوتی ہیں۔ اس لیے شریعت کا پہلا حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ، ایسا نہیں ہے کہ شریعت بالکل قید کر دے اور اس کو بالکل تالا ڈال دے، نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ضرورت آ گئی، کبھی کوئی حاجت آ گئی، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، باہر جانا ہی ہے، بچے کو اسکول سے لانے والا کوئی نہیں ہے، مارکیٹ سے سبزی لانے والا کوئی ہے نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، گھر کے کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے بالکل کہہ دیا نہیں گھر سے نہیں نکلا جائے گا۔ دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب کبھی گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر ایک چادر کو ڈال لیں، لمبا سا برقع پہن لیں۔ جلباب کہتے ہیں ایسی چادر کو جو اوپر سے نیچے تک پوری بدن کو ڈھک دے، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ اگر کبھی ضرورت
نکلنے کی آ ہی گئی ہے تو برقعے کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شروط اور قیود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خوشبو لگا کر پھر عورت نہ نکلے، بجنے والا زیور پہن کر نہ نکلے، مردوں کے ساتھ اختلاط کرتے ہوئے نہ چلے، اور کسی سے بے محابہ بات چیت نہ کریں۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اگر کبھی عورت کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے تو پھر برقع پہن کر نکلے، کوئی جلباب، کوئی چادر پہن کر نکلے، لیکن برقع بھی ایسا ہو کہ اس برقعے کو ایک اور برقعے کی ضرورت نہ ہو۔ برقع ایسے آج کے دور کا برقع نہ ہو کہ اس کو پہننے کے بعد بھی جسم نہ چھپ سکتا ہو۔ برقعے کے معنی، جلباب کے معنی، چادر کے معنی یہ ہیں کہ اندر کے بدن کی بناوٹ باہر نظر نہ آئے، ایسا تنگ برقع نہ ہو کہ پورا جسم اس کا نظر آ جائے۔ وہ بلخا چھ معنی دارت، اس برقعے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس چادر سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اصل تو عورتوں کی جسم و جسامت کو، اندر کی بناوٹ کو چھپانا ہے کہ وہ باہر کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ جس چیز سے بھی چھپ جائے، وہ چادر لمبی ہو، وہ برقع لمبا ہو، وہ اس سے وہ کام چل سکتا ہے۔ لیکن برقعے جو آج کل چل گئے، وہ برقعے ماشاءاللہ ایسے خوبصورت ہوتے ہیں، لوگ ان کو کیا دیکھیں، وہ تو برقعے دیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ برقعے ایسے فیشن والے اور ایسے ڈیزائن والے ہوتے ہیں کہ برقعے دیکھنے میں ہی من لگ جاتا ہے۔ تو ایسے برقعے نہ ہو جس سے آدمی کی، جس سے عورت کا وہ جسم نہ چھپ سکے۔ پھر تیسرا اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر عورت باہر نکلے گی تو کیا اس کا چہرہ اور اس کے یہ ہاتھ وغیرہ پردے سے خارج ہیں یا نہیں ہیں، یعنی چہرہ دکھا سکتی ہے یا نہیں دکھا سکتی، یا ہاتھ کھول سکتی ہے یا نہیں۔ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے شرط یہ لگائی کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جب کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ علماء اپنے زمانے میں، امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے میں یہ بات فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو صحابہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ وہ عورتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد میں آتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں۔ اللہ کے نبی نے فضیلت بتا دی کہ گھر میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی عورتیں آتی تھیں، اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا، آنے دیا۔ صحابہ کے دور میں صحابہ نے منع کر دیا، کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے گی۔ تو کچھ عورتوں نے اعتراض وغیرہ کرا ہوگا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں، ان عورتوں نے یہ کہا ہم تو اللہ کے نبی کے زمانے میں آتے تھے، اللہ کے نبی نے منع نہیں کرا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اگر اللہ کے نبی آج اگر حیات ہوتے اور آج کا ماحول اور حالات دیکھتے تو وہ ضرور تمہیں مسجدوں میں آنے سے منع کر دیتے۔ یہ اس زمانے میں جب یہ فطور آ گیا تھا، تو جن علماء نے یہ بات کہی ہے کہ چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، یہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کہی ہے، اور اس میں بھی شرط یہ لگائی ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ عورت اگر چہرہ کھول کر باہر نکلے گی تو فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں ہے؟ سارا فتنے کی جڑ ہی چہرہ ہے، اور جہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے وہ یہ نینا ہے۔ جہاں نینا لڑ جاتے ہیں وہاں کام بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیز یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں سے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے اب متفقہ فیصلہ علماء احناف کا بھی یہ ہے کہ چہرہ بھی اور یہ ہتھیلیاں بھی الا بضرورت، بغیر کسی شدید ضرورت کے کسی کے سامنے دکھانا اور کھولنا جائز نہیں ہے۔ سڑک پر جانا ہے، راستے میں جانا ہے تو اپنے اوپر پردہ لگایا جائے، جلباب چادر پہنی جائے، یا ڈھیلا ڈھالا برقع پہنا جائے، اور علماء نے لکھا ہے اس کے اوپر جالی ہو جس سے عورت کی آنکھیں بھی نہ دکھیں، اور راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھولے، دو آنکھ کا بھی علماء نے منع کرا ہے۔ تو جہاں اتنی پابندی لگائی جائے گی، جہاں اتنی عورت کی حفاظت کی جائے گی، اس کے بعد پھر معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے اور عورتوں نے یہ سوچا کہ ہم تو پردے میں ہیں اور ہم اگر نہ کریں تو کیا حال ہوگا، اس پر میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ ایک نابینا کے گھر میں رات میں پانی ختم ہو گیا، تو وہ پانی لینے کے لیے رات کے گاؤں سے باہر گیا۔ جب وہاں سے مٹکا بھر کے لایا تو ایک کاندھے پہ مٹکا رکھے ہوئے اور ایک چراغ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اور جلا کر وہ چراغ کو لا رہا۔
تو لوگوں نے دیکھا اور کہا ارے نابینا صاحب آپ کو چراغ کی کیا ضرورت ہے، آپ تو ویسے ہی اندھے ہیں، آپ کو چراغ کی کیا ضرورت ہے، آپ چراغ کیوں جلا رہے ہیں، آپ کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے چراغ سے۔ تو کہنے لگے آپ تو جو راستہ طے کرتے ہیں وہ اندازے سے طے کرتے ہیں۔ تو نابینا بڑا سمجھدار تھا، بڑا عقل والا جواب دیا، کہنے لگا یہ چراغ میں نے اپنے لیے نہیں جلایا، یہ چراغ میں نے اپنے لیے نہیں جلایا۔ اندھیرے کے اندر جن کی آنکھیں ہوتی نا وہ ایسی الٹے سیدھے بھگتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، نیند کے جھونکوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں۔ میں نے یہ چراغ اس لیے جلایا ہے کہیں ایسا نہیں ہو وہ اندھیرے میں آ کر مجھ سے ٹکرا جائیں اور مٹکا میرا پھوٹ جائے تو نقصان تو میرا ہوگا۔ چراغ میں نے اپنے لیے نہیں جلایا ہے، ان کے لیے جلایا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بہت مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، پردہ آپ کو مردوں کے لیے نہیں کرنا ہے، پردہ آپ کو اپنے لیے کرنا ہے۔ وہ مرد کیسے بھی ہوں مجھے ان سے مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی عفت کی، آپ اپنی ناموس کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے اوپر پردے کو لازم کریں۔ کسی کے کہنے سے، باپ کے کہنے سے، شوہر کے کہنے سے، یہ ان کے کہنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو رب ذوالجلال نے فرما دیا ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 احادیث کے اندر یہ ارشادات بیان فرمائے۔ یہ کسی عالم اور مفتی کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو رب ذوالجلال کا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ اس کا انکار اور اس کے بارے میں کچھ کہنا، لب کشائی کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں تمام اپنی ماں بہنوں سے بہت مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اپنے اوپر پردے کو لازم کریں۔ یہ تمام مسائل ہیں، کبھی ضرورت آ جائے نکلنے کی تو برقع پہن کر کوئی لمبی چادر اوڑھ کر جائیں، وہ چادر بھی ڈھیلی ڈالی ہو، چہرے کا بے محابہ نمائش نہ ہو، کسی کے سامنے چہرہ کھولنا نہ ہو، اپنی ہتھیلی کھولنا نہ ہو۔ گھر کے اندر کن عورتوں سے عورت کن کن مردوں سے پردہ کرے گی، بس آپ مختصر طور پر خلاصہ یہ سمجھ لو، عورت کا ان سے پردہ نہیں ہے جن سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے بس ان سے پردہ نہیں ہے، باقی جن سے زندگی کے کسی مرحلے میں نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ ہے۔ اب وہ جو بھی بنتے ہوں وہ سب آپ جانتے ہوں، باپ ہے، دادا ہے، سگا ماموں ہے، اور اسی طرح سگا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بس یہ 4-5 رشتے پوتا پوتی ہیں، بس یہ ہیں، باقی ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے نامحرم ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں پر تشریف لا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے بیویوں سے فرمایا پردہ کر لو، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہیں، ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، تم دونوں بھی اندھی ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، پردہ کرو ان سے۔ تو جب نابینا سے پردہ کرنے کا حکم آئے گا تو آپ سوچو پھر کہ گھر کے اندر جو رہتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کیا جائے، بہت زیادہ جن سے ہمارے زندگی کے کسی مرحلے میں رشتہ ہو سکتا ہے ان سے بے محابہ اختلاط نہ کیا جائے، فضول گفتگو نہ کی جائے۔ کچھ گھر بالکل تنگ ہوتے ہیں جس میں فیملی جوائن ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ان مراحل میں بھی ایسے احتیاط سے رہنا، ان کے ساتھ بیجا مذاق نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا نہ ہو، ان کے ساتھ کھانا اور پینا نہ ہو، جتنا درگزر جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچا جائے۔ باقی اور جتنے رشتے بنتے ہیں ان سب میں عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے۔ نہ کوئی نکاحی باپ ہوتا ہے، نہ کوئی متبنہ بیٹا ہوتا ہے، کچھ نہیں، چاہے وہ نکاحی ابا ہو، چاہے نکاحی دادا ہو، چاہے اماں ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب سے پردہ ہے۔ یہ صاحب ہمارے نکاحی باپ ہیں، ہم نے ان کو بھائی بنایا ہے، ان کو بہن بنایا، نہ بھائی بننے سے بنتا ہے، نہ بہن بننے سے بنتی ہے، اور نہ راکھی باندھنے سے بھائی بنتا ہے، اور نہ راکھی کھودنے سے بہن بنتی ہے۔ جو بھائی ہیں، جو بہن ہے وہ متعین ہے، آپ بھی جانتے ہو بھائی کون ہے اور بہن۔ سگا ابا ہے بس اس سے پردہ نہیں ہے۔ اب نکاحی ابا ہو، نکاحی دادا ہو، پردادا ہو، سب سے پردہ ہے۔ یہ شریعت کے اندر کوئی رشتے نہیں ہیں، ان سب سے بچنا، ان کو اپنی نگاہوں سے بچانا فرض عین ہے، ضروری ہے۔ جو بے محابہ ان سے اختلاط کرے گا، گفتگو کرے گا، وہ گنہگار ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔